اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم براۃ من اللہ ورسولہ الا الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین واذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ فإن تبتم فهو خیر لکم وإن تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز اللہ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا پس وہ لوگ بھی تم میں سے ہیں اور رشتے ناتے والے اللہ کے حکم و سروں سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صاف جواب ہے ان مشرکین کے لیے، ان مشرکوں کے لیے جن سے تم نے صلح کا معاہدہ کیا تھا۔ بس اے مشرکو تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو حج اکبر کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، اور اللہ کا رسول بھی۔ اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے، بجز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو، بلا شبہ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو، اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو تو اسے پناہ دے دے یہاں تک وہ کلام اللہ سن لے، پھر تو اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ جو لوگ ایمان لائے اس کے بعد ہجرت کی تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا پس وہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، اور رشتے ناتے والے اللہ کے حکم کی رو سے ایک دوسرے کی زیادہ حقدار ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ پچھلی جو آیتیں تھیں سورہ انفال کی، اسی کی بالکل آخری آیت ہے یہ سورہ انفال کی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے وہ جو پیچھے گزرا کہ مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو انصار نے ان کی بڑی مدد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ تو اس میں یہاں تک ہوا کہ ایک دوسرے کے ترکے کے بھی ذمہ دار رہیں گے، یعنی ترکے میں بھی رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان لائے ہجرت کی تمہارے ساتھ جہاد کیا، یہ تمام لوگوں کے لیے بخشش اور سچے مومن کا وعدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک احکام یہ کہ رشتے ناتے والے اللہ کے حکم کی رو سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی ترکہ اب کس کو ملے گا؟ رشتے ناتے میں جو لوگ ہیں ان کو ملے گا، جو خونی رشتے دار ہیں۔ اور اللہ نے ایک جملہ یہاں پر کہا جو بالکل صاف ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم سے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، بندوں نے اس کو طے نہیں کیا ہے۔ اسی لیے ترکے کے معاملات میں ایک چیز یاد رکھنا چاہیے، جو وارث ہیں، جو وارثین ہیں، جن کو ترکہ ملنے والا ہے، جیسے بیٹا، بیٹی، بیوی، اور اگر آدمی کو صرف بیٹی ہو، اولاد نرینہ نہ ہو، تو اس کے بھائی بہن بھی حصے دار ہوتے ہیں، تو اللہ نے ان کے حصے متعین کر دیے۔ اس لیے
ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کس کو کتنا ملے، ہم یہ وصیت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو منکرین حدیث لا علمی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، اہل علم سے رابطہ نہ کرنے کی وجہ سے سمجھ نہیں سکے، اور اس حدیث پر اعتراض کر دیا کہ یہ قرآن کے خلاف، حالانکہ قرآن کی تصدیق کر رہی ہے وہ حدیث، یعنی قرآن کے مضمون کو واضح، جس کو بولیں گے وضاحت۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ اصل میں پہلے ایک حکم اللہ نے نازل فرمایا کہ آدمی اپنے ورثہ کو وصیت کر سکتا ہے، بعد میں یہ حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ فلاں فلاں کو اتنا اتنا حصہ، یعنی اگر کوئی شخص مرتا ہے تو اس کی بیوی کو اولاد نرینہ ہونے اور نہ ہونے کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے معاملہ کہ چوتھا، آٹھواں یا چھٹا حصہ۔ اگر اولاد نرینہ نہیں ہے تو بیٹی کو آدھا، اور اگر اولاد نرینہ یعنی لڑکا لڑکی دونوں ہیں تو لڑکوں کو جتنا ملے گا اس کا آدھا لڑکیوں کو ملے گا، آدھا لڑکیوں کو ملے گا۔ سب کا حصہ اللہ نے طے کر دیا۔ جب اللہ نے سب کا حصہ طے کر دیا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اب وصیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے طے کر دیا۔ اب جب اللہ نے قلم چلا دیا تو ہم کیوں قلم چلائیں؟ تو یہ ٹکراؤ نہیں ہے، لا علمی ہے منکرین حدیث کی، سمجھ نہیں سکے اور اس پر اعتراض کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ حکم دیا ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں سے ایک دوسری سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ توبہ۔ اس کے کئی نام ہیں لیکن دو نام بہت مشہور ہیں، ایک سورہ براء اور دوسری سورہ توبہ۔ قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے یہ اکیلی سورت ہے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کے ابتدا میں، آغاز میں نہیں لکھا گیا، ورنہ ہر سورت کے شروع میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا پائیں گے، ہر سورت سوائے اس سورت سورہ توبہ، سورہ برات آغاز میں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھایا۔ قرآن کی کوئی سورت اور کوئی آیت جب نازل ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بارے میں حکم دیتے کہ اس آیت کو قرآن کی فلاں سورت میں رکھ دو، یعنی فلاں سورت میں۔ تو سورتوں میں جو آیتیں ہیں اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی، اور یہ جو ترتیب ہے قرآن کی یہ بھی اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی ہے، اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں ترتیب قرآن کی بھی۔ اور یہ ترتیب قرآن کا جو معاملہ ہے سوائے روافظ کے، رافضیوں کے، اس پر کسی کا اعتراض بھی نہیں رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک امت کا اس پر اجماع، تمام مکاتب فکر اور مسالک کے لوگ اس پر متفق ہیں۔ ابھی جلدی ایک مولوی پیدا ہوا جو ہر کچھ دن میں ایک نیا کام ضرور کرتا ہے، انتہائی نادان آدمی، پہلا سب سے وہ شخص ہے ہندوستان کا جس نے ایک دہشت گرد تنظیم جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے بنائی گئی، داعش، اس کے بڑے کو سب سے پہلے اس نے امیر المومنین مان لیا، رافضیوں کی جھکالی کرتا ہے، اہل حق کی مخالفت کرتا ہے، اور نت نئے فتنے برپا کرنا اس کا کام ہے۔ اس نے کہا کہ قرآن کی ترتیب نزولی رہنا چاہیے، یعنی وہ ترتیب بدلنے کے لیے یہ پہلا آدمی تھا جو ملا۔ یہ امت کا جس پر اتفاق ہے، اجماع کہیں گے اس کے بھی خلاف، ایک نادان آدمی ہے، بیوقوف آدمی، کچھ اس قسم کا بیان دیتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو سید کہتا ہے، سید سلیمان حسینی ندوی بڑا مشہور ہے، اس کے خلاف خود دیوبند مسلک کے لوگ اور تمام ہی لوگوں نے اس کے خلاف لکھا ہے۔ اب دیکھیے وہ شرک کہتا ہے کہ مزارات اور وغیرہ یہ اس کا منہج ہے، لیکن اپنے مفاد کے لیے اجمیر پہنچا اور وہاں سجدہ ہو گیا۔ مفاد پرست تو اپنے ابن الوقت آدمی ہے جو اپنے ضمیر کی سوداگری کرتا ہے اور اپنے مذہب اور اپنے اصولوں کی سوداگری کرتا ہے، یہ ایسا آدمی ہے۔ تو یہاں پر اس سورت کے ابتدا میں جو سورہ برات کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، اسی لیے آج تک قرآن کے کسی نسخے میں آپ نہیں پائیں گے۔ سنت پر ایسا عمل ہے لوگوں کو۔ دوسری بات، مختلف چیزیں اس میں بیان کی گئی ہے، خاص طور سے ایک چیز مفسرین نے بیان کی کہ اگر غور کریں تو دونوں صورتوں کا معاملہ ایسا ہے، سورہ انفال اور سورہ توبہ کا، کہ اس کے مضامین بالکل ملتے جلتے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ سورہ انفال کے مضمون کا تکملہ سورہ توبہ میں اللہ نے کیا ہے۔ تو ایک چیز یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہی قسم کا مضمون ہے، اس لیے بسم اللہ نہیں ہے۔ ایک چیز اور بھی ہے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان سے کسی نے دریافت کیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو مشرکین سے برات کا اعلان ہے، امن کا اعلان تھوڑی ہے، برات کا اعلان ہے۔ برات کے اعلان پہ امن کی چیز کہاں لکھی جائے گی؟ برات کا اعلان ہے، اس میں ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس صورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ ویسے قرآن کریم کی 113 صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ ہے، اور قرآن کریم میں کل 114 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خود قرآن کی ایک آیت ہے۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تو اس میں جو بیچ میں وہ آیت ہے 19ویں پارے میں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ایک بسم اللہ بیچ میں اور ایک سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا براۃ من اللہ و رسولہ الا الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صاف جواب دیجیے ان مشرکوں کے لیے جن سے تم نے صلح معاہدہ کیا تھا۔ کیا جواب دینا ہے؟ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین، اے مشرکو تم ملک میں 4 مہینے تک چل پھر لو، جان لو تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ مشرکین میں یہ اعلان واضح طور پر صاف کیا گیا، کس کی طرف سے؟ اعلان کس کی طرف سے تھا؟ مسلمانوں کی طرف سے؟ مدینہ والوں کی طرف سے؟ نہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ اعلان تھا۔ اہل ایمان بھی جب سنے تو فوراً کیا کہا؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا، تابع داری کرنا ایمان کا جزو لا ینفک لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ رسول ہی کے ذریعے اللہ کے احکامات پہنچتے ہیں۔ ہم منکرین حدیث کا یہاں پر بھی ایک جملے میں رد ہو جاتا ہے کہ رسول کو ہٹا کر کے وہ قرآن کو ماننا چاہتے ہیں، اللہ کے پیغام کو ماننا چاہتے ہیں، جبکہ اس کو لانے والا، سمجھانے والا، بیان کرنے والا، وضاحت کرنے والا اللہ نے متعین کیا رسول کو۔ ثم ان علینا بیانا، اس کو بیان کرنا، وضاحت کی اس کی سورہ قیامہ کے اندر، تو اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت کی، اس کو بیان فرمایا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ 4 مہینے کی چھوٹ ہے، تم حدود حرم میں جو تم رہ رہے ہو 4 مہینے کی چھوٹ ہے، 4 مہینے کے بعد تم سب نکل جاؤ۔ اب ذرا سا ماضی پر نظر ڈال لیا، ذرا سا پیچھے جائیے، یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی کی ہجرت کرنے کے 9 سال بعد۔ اللہ کے نبی کی ہجرت جب ہوئی اس کے 9 سال بعد یہ معاملہ ہوا۔ 9 سال پہلے کیسا تھا کہ مکہ سے بدن کے کپڑوں پر نکالا تھا ایمان کی وجہ سے مسلمانوں کو، جنگیں کی تھی، زندگی تنگ کر دی تھی۔ تم سمجھتے تھے کہ سب تمہارا ہے، مکہ تمہارا ہے، حکومت تمہاری ہے، طاقت تمہاری ہے، اقتدار تمہارا ہے، سب یہ سمجھ رہے تھے، تو اللہ کے دین کے سامنے کھڑے تھے، اللہ کے دین کو ختم کرنے نکلے تھے۔ ٹارگٹ تم مسلمانوں کو سمجھ کر رہے تھے اور اللہ کے دین کو ختم کرنے نکلے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، تمہاری کیا طاقت اور بساط کہ اللہ کو عاجز کر دو۔ جو ایمان کے خلاف، اسلام کے خلاف، اہل ایمان کے خلاف، دین کے خلاف اٹھتا ہے وہ سن لے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، وہ تم کو عاجز کر دے گا۔ عاجز کیسے ہوتا ہے بندہ؟ ایک معمولی سی سونامی آئی، کیا ہوا؟ ممالک ڈھائے گئے، طاقتور عمارتیں تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی، سوکھے پتوں کی طرح۔ کرونا آیا، دندناتے پھرتے تھے جنہوں نے لوگوں کا روڈ پر چلنا تو بھر کیا تھا، گھروں میں گھس گئے، گھر کے باہر نہیں نکل رہے۔ تم اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہو، اللہ تم کو عاجز کر دے گا۔ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی رسوائی ہے۔ یہ اعلان کب ہوا؟ وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو حج اکبر کے دن، حج اکبر کے دن یہ اعلان ہوا۔ 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے امیر بنا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ 9 ہجری میں آپ امیر بنا کر جب بھیجے گئے، آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا کہ پورے مکہ کے لوگ حج کے موقع پر آتے ہیں، اس لیے یہ اعلان کر دو۔ اب اس کو حج اکبر کہا گیا، حالانکہ یہ جمعہ کا روز نہیں تھا، حج اکبر کہا گیا اس کو۔ ہمارے یہاں ایک بڑی چیز مشہور ہے کہ جس جمعہ کو یوم عرفہ پڑتا ہے وہ حج اکبر ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔
اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا، پہلا اور آخری حج، آپ نے ایک حج کیا ہے، وہ جمعہ کا دن تھا، بعض لوگ اس مناسبت سے اس کو مشہور کر دیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حج اکبر کہا ہے، کیوں؟ اس سے پہلے مسلمانوں نے عمرہ کیا تھا، اور عمرہ چھوٹا حج ہے، تو اس مناسبت سے اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے، ورنہ ہر حج حج اکبر ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جمعہ کے دن میں گیا تو میرے سال جس سال میں گیا تو حج اکبر تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جوہلا میں مشہور کر دیا گیا ہے۔ اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ اب کوئی برائنہ طواف نہیں کرے گا کعبہ کا۔ اس کو مشرکین مکہ بہت افضل سمجھتے تھے، جن کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں بولے اس میں طواف نہیں کرنا ہے، برائنہ طواف کیا کرتے تھے، اور خواتین لمبا لباس پہن لیا کرتی تھی، کرتا، اور اندر کچھ نہیں ہوتا تھا، اور کہتی بھی تھی طواف کے دوران سیٹی بجانا، یہ سب، اور تالی بجانا، یہ ان کا طواف تھا۔ جیسے آج کے دور میں بھی دیکھیے آپ، پیری مریدی کا ایک سلسلہ رہتا ہے، جاہل صوفے ناچتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں، وہی مشرکین مکہ والا عمل۔ شریعت میں کچھ نہیں ہے، شریعت میں ہے ہی نہیں ہے ناچ گانا جھومنا تالی بجانا سیٹی بجانا، یہ سب چیز نہیں ہے۔ تو مشرکین مکہ کے ماننے والے آج بھی تصوف کے نام پر یہ سب چیز کرتے ہیں، مختلف مواقع پر دیکھو گے، تو اس کو منع کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، صاف اطلاع ہے اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، اور اللہ کا رسول بھی، اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ بالکل صاف اعلان کر دیا گیا ہے، کوئی ہمدردی نہیں ہوگی تمہارے ساتھ کہ تم نے اللہ کے دین کو ختم کر دیا، اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو روکنے کی کوشش کی، اور جو اس پر عمل کرا اس کی زندگی کو تم نے تنگ کر دیا، جینا مشکل کر دیا ان کا، جو اللہ کے فرمانبردار بندے تھے۔ تم اپنے طور پر رہتے مخالفت نہ کرتے تو ایک الگ مسئلہ تھا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، اور اللہ کے گھر سے تم نے اللہ کو روکا، شرک کا مرکز بنایا اسے، اور اس گھر سے اللہ کے بندوں کو روکا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر سے، اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکے؟ اس کے لیے وصافی خرابی ہے، بہت بڑی خرابی ہے، تباہی ہے۔ آج کے دور میں بھی جو لوگ مسجد بناتے ہیں اللہ کے نام پر، اور بعد میں کہتے ہیں یہاں مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق، یا کہتے ہیں حنفی مسلک کے مطابق یہاں نماز ہوگی۔ گھر اللہ کا بنا رہے ہیں، قانون کس کا چلا رہے ہیں؟ اپنا۔ پہلے ہی کہہ دیجئے کہ یہ ہمارا گھر ہے، اللہ کا گھر تھوڑی ہے۔ اللہ کا گھر رہے تو آپ کو یہ لکھنا چاہیے اللہ کے نازل کردہ دین اور اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق یہاں پر عبادت ہوگی، لیکن نہ، ہم نے کہا یا الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اب یہاں پر تھوڑا سا بڑھا لو جملہ، نماز تو اللہ کے نبی نے کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھو، لیکن آپ اعلان کر دیجئے یہ ان کی نماز نہیں ہے، یہ تو مسلک والی نماز ہے، احمد رضا خان والی نماز ہے۔ یہاں پر حی علی الفلاح، فلاح کی طرف نہیں مسلک کی طرف بلائیے، اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی ختم کر کے دوسروں کی لگا رہے ہو آپ وہاں پر، تو ان کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو۔ اذان پوری وہیں سے لی اللہ کے نبی سے، رکعتیں پوری وہیں سے لی، رکوع اور سجدے کی تسبیحات سب وہیں سے لی، اور اس کے بعد کہتے ہو ہمارا چلے گا، تو رکعتیں آپ اپنی بنوا لیجیے، ان کی لے لیجیے، سب کچھ نبی کا چلے گا، اللہ کا نازل کرتا، اللہ نے بھیجا ہے ان کو۔ یہ ہمارے یہاں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم عاجز نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے ہمارے یہاں تو دشمنی میں اتنی دور تک گئے کہ مساجد کو بننے سے روکا، کفار نے ہندوستان میں اتنا نہیں روکا ہے مسجد بننے سے جتنا مسلمانوں نے مسلکی عصبیت کی بنیاد پر توحید پرستوں کو مارا کوٹا، مسجدیں بنانے سے روکا، اور ان زمینوں کو سے پیشانیاں جو اس پر سجداریز ہونے والی تھی ان زمینوں سے چھین لی۔ قیامت تک وہ زمین بھی ان بدبختوں کے لیے بد دعا کرے گی کہ اس زمین پر اللہ کے بندے سجدہ کر کے اللہ کی پاکی بیان کرنے والے تھے، تم نے وہ بھی روک دیا۔ کیا کرتے ہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، جہالت، تعصب اور لا علمی کی بنیاد پر بہکاموں میں آنے کے بعد۔ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْءٌ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ بجز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی، تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو، بلا شبہ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔
دیکھیے اس پورے معاملے کا یہ جو اعلان کیا گیا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے. عمرہ کرنے کے لیے جب آپ تشریف لائے تو مشرکین مکہ نے آپ کو روک دیا اور پوری طاقت لگائی, کوشش کی کہ کسی طریقے سے جنگ چھڑ جائے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے آئے تھے, اس لیے صحابہ کرام نے بھی وہ ہتھیار نہیں لائے تھے ساتھ جو جنگ میں کام آتے ہیں. مثلا صرف تلواریں تھیں, اور جنگ میں صرف تلوار نہیں, تیر, بھالا, نیزہ, ڈھال سب لگتے ہیں, ضرب اختر, خود سب لگتے ہیں. لیکن یہ لوگ تو عمرہ کرنے کی غرض سے آئے تھے اور مشرکین مکہ دین ابراہیمی کے ماننے کے دعوے دار تھے, کہا نہیں آ سکتے. اور صرف اتنا نہیں, جب صحابہ اکرام کو اس حالت میں دیکھا تو ان کی کوشش تھی کسی طرح چھیڑ چھاڑ کر کے جنگ چھیڑ دی جائے. اور جنگ چھڑے تو اللہ کے نبی اور وہ جلیل القدر صحابہ اکرام جو اہل ایمان کی شناخت اور پہچان بنے ہوئے تھے, ابو بکر, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیگر صحابہ, ان کو شہید کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے معاملہ. آپ تاریخ پڑھیے, سیرت پڑھیے, احادیث پڑھیے, صحابہ کرام پر گھوڑے لے کر چڑھ جا رہے تھے لیکن اللہ کے نبی نے منع کیا, روکا. لمبی تفصیل ہے اس کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ذہین ترین انسان تھے, اس لیے صلح حدیبیہ آپ پڑھیے تو کتنی زبردست و حکیمانہ انداز آپ نے اختیار کیا ہے. کئی ڈیلیگیشن آئی, جس ڈیلیگیشن کے جذبات جیسے تھے, جیسی سمجھ تھی, ویسا آپ کا رویہ رہا. ایک ڈیلیگیشن آیا, ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حرم میں جانے والوں کی, جانور لے جانے والوں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے. آپ نے اونٹوں کو آگے کروا دیا حرم, یہ جانور ذبح کیے جانے والے تھے. انہوں نے دیکھا, لوٹ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے. اس میں ایک واقعہ ہے جس کو اکثر میں بیان کرتا ہوں, اللہ کے نبی کی ذہانت. آپ نے ایک وضو سے ایک پوری جنگ ٹال دی, انتہائی زبردست. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات کتنے مخدوش تھے کہ اللہ کے نبی نے جب مکہ بات کرنے کی غرض سے صحابہ کرام کو روانہ کرنا چاہا تو مشورہ کیا, تو خطرہ ایسا تھا کہ یہ دھوکہ کریں گے سفیر کے ساتھ. حالانکہ سفیر اور قاصد کے ساتھ کچھ نہیں کیا جاتا. اس وقت بھی یہ بین الاقوامی طور پر طے تھا کہ کوئی قاصد اور سفیر آتا تو اس کو بحفاظت لوٹایا جاتا. جو کرنا ہے آپ کو میدان جنگ میں کرنا ہے. لیکن وہاں حالات ایسے تھے کہ اس کا بھی لحاظ نہیں کریں گے. تو اللہ کے نبی سے صحابہ نے مشورہ دیا اللہ کے نبی کو کہ حضرت عثمان ذو النورین کو بھیجیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی خاندان وہاں موجود ہے. اگر کوئی شرارت کے لیے کوئی منصوبہ بنائیں گے تو یہ لوگ ان کی حمایت میں آ جائیں گے. قبائلی عصبیت, جو قبائلی حمیت ہے اس بنیاد پر, تو یہ محفوظ رہیں گے. تو اللہ کے نبی نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. اب آپ وہاں ایک روز رک گئے, لوگوں نے روک لیا اور لوگوں نے کہا عمرہ کیجیے. آپ نے کہا نہیں, جب اللہ کے نبی اور تمام ساتھی میرے نہیں کریں گے تو میں کیسے کروں. آپ رک گئے. یہاں یہ خبر آ گئی کہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. بیعت رضوان, ایک درخت کے نیچے آپ نے بیعت لی اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور ہم قتل عثمان کا قصاص لیں گے, بدلہ لیں گے. صحابہ اکرام نے بیعت کی. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے. یہاں پر بھی بہت ساری چیزیں صاف ہو جاتی ہیں. بعض لوگ یہ عقیدہ بتاتے ہیں کہ آپ کو علم غیب تھا, جہاں تک چاہتے تھے آپ دیکھ لیتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں زندہ ہے مدینہ مکہ میں اور آپ بیعت کر رہے ہیں, تو الزام اللہ کے نبی پر چلا گیا. کہنے والے سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. بدعقیدگی کی چیزیں جب آدمی بیان کرتا ہے فضیلت کے اس میں, لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ ان کی تضحیق کرتا ہے, ان کی گستاخی کرتا ہے, گستاخی کرتا ہے. آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی ماضی میں ایسے عقائد ہیں. اب جیسے اللہ کا بیٹا مانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر کو یہودیوں نے, اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی. یہ نبی کی شان بڑھانا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کہا قل هو اللہ احد, کہہ دیجیے اللہ ایک ہے, اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اور یہ جھوٹے قذاب تو ایسے ہی غلو کرتے ہیں جب کسی کی ذات میں, تو آدمی ایسے ہی الٹا سیدھا عقیدہ بناتا ہے, تدبر نہیں کرتا ہے کہ اس عقیدے کی وجہ سے وہ گستاخی کر رہا ہے, غور نہیں کرتا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت خیر ایسے مخدوش حالات میں پورے منظر نامے پر غور کیجئے کہ مشرکین مکہ کا ایک ڈیلیگیشن آیا. جب یہ لوگ آئے، واقعے کو میں بہت مختصر کر رہا ہوں، تو یہ آ کر کے کھڑے ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ وضو کے لیے پانی منگایا. آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا. ہمارے یہاں لوگ اس واقعے کو عقیدت کے کھانے میں ڈال دیتے ہیں وہ، لیکن صرف وہ یہ نہیں ہے، ایک دوسرا پہلو بہت اہم ہے اس میں. آپ نے پانی منگایا، جب وضو کرنا شروع کیا تو بڑی حیرت کے ساتھ پورا ڈیلیگیشن مشرکین مکہ کا دیکھ رہا ہے. صحابہ اکرام نے ایک قطرہ پانی، حتیٰ کہ آپ کا لعاب تھوک بھی زمین پر گرنے نہیں دیا، اٹھا کر کے پورا بدن میں ہاتھ میں لے کر مسل دیتے. وہ حیرت سے دیکھ رہا ہے. اللہ کے نبی یہ وضو بھی کر رہے تھے اور ایک میسج بھی دے رہے تھے، اور وہ میسج مشرکین مکہ نے سمجھا. اس لیے مشرکین مکہ کا ڈیلیگیشن جب وہاں گیا واپس تو کیا کہتا ہے جانتے ہو؟ اب یہ پورے منظر نامے کو یاد رکھیے. قتل کرنے کی کوشش ہے، چڑھ کر دوڑ رہے. اللہ کے نبی کا وضو دیکھ کر وہ واپس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا، روم و فارس کے دربار میں حاضری دی، ایسے جانثار کسی کے نہیں دیکھے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ اگر ان کے بدن سے پانی لگ جائے تو اس کا قطرہ بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، حتیٰ کہ لعاب بھی. اللہ کے نبی ایک میسج دیا تھا اپنے اس وضو سے کہ ایسے 1400 جانثاروں کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں کہ پانی اگر بدن سے لگ جائے تو اس کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیں گے. بدن میں دوڑنے والے خون کے بارے میں کوئی الٹا سیدھا خیال دماغ میں نہ لانا، ایسے جانثاروں کے ساتھ یہاں ہو. سمجھا مشرکین مکہ نے. آپ نے ایک وضو کیا، جنگ ٹل گئی. کتنی حکمت کے ساتھ آپ نے مشرکین مکہ کو جواب دیا تھا، وہ سمجھے. آج ہمارے یہاں یہ واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں، اتنے اہم پہلو کو فراموش کر جاتے ہیں، یہ سمجھے نہیں. خیر، تو جب اس وقت معاہدہ ہوا کہ اس سال آپ لوٹ جائیں گے، اس میں بہت ساری چیزیں ان لوگوں نے گستاخی کی. جب معاہدہ لکھا گیا تو محمد رسول اللہ لکھا گیا تو کہا رسول مانتے تو ہم یہ جھگڑا ہی نہیں تھا، یہ کٹ کرو. محمد بن عبداللہ لکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا تو بولے اس کو ہم نہیں جانتے، بسم اللہ تعالیٰ لکھو. اللہ کے نبی نے کہا، صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نہیں کاٹوں گا، میرے ہاتھوں میں یہ طاقت نہیں ہے. آپ نے کہا بتاؤ کہاں لکھا ہے، میں کاٹ دوں. یہ ہوا کہ آپ لوٹ جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے، اور 10 سال تک ہم آپس میں ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے. پہلا نا جنگ و معاہدہ تاریخ کا صلح حدیبیہ کے وقت، 10 سال جنگ نہیں کریں گے. بظاہر یہ معاہدہ جب ہوا تو صحابہ اکرام کو ایسا محسوس ہوا بہت دب کر شرطیں تسلیم کی گئی ہے، کیونکہ اگر مکہ میں کوئی شخص اسلام قبول کرے گا تو مدینہ نہیں جا سکتا، اور مدینہ کا کوئی کافر چاہے گا تو مکہ آ سکتا ہے. یہ سب اس میں طے تھا. اللہ کے نبی نے معاہدے کے بعد جب کہا یہیں پر اپنے بال بنا لو تو کوئی اٹھ نہیں رہا تھا. آپ کی اہلیہ نے آپ کو مشورہ دیا آپ خود پہلے بال بنائیے، سب ابتدا کریں گے. آپ نے جب اپنا بال قربانی کی اور اپنا بال ذبح کیا تو سب لوگ ایک دوسرے کا بال کاٹنے لگے. کہتے ہیں کہ ہم ایسا بال اتار رہے تھے لیکن لگ رہا تھا گردنیں کاٹ رہے. اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین کہا اس معاہدے کو، جو انتہائی دب کر ہوا اس کو فتح مبین اللہ تعالیٰ نے کہا، اور ہوا بعد میں. صحابہ کرام آپس میں کہتے ہیں 10 سال اب آزادی کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا ہے، جنگ ختم. اب اس معاہدے میں کچھ قبیلے اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، وہ مشرک بھی تھے، اور کچھ قبیلے مشرکین مکہ کے. تو یہ معاہدے کا اطلاق ان کے حلیف اور ان کے حلیف دونوں قبیلے پر ہونا تھا. یعنی ان کا کوئی حلیف قبیلہ ان کے قبیلے پر، اللہ کے نبی کے حلیف قبیلے پر جو ان کے ساتھ ہے اس پر حملہ نہیں کرے گا. تو ایک واقعہ یہ ہوا کہ بنو بک، یہ مشرکین مکہ کے ساتھ تھا یہ قبیلہ، اس نے بنو خزا، قبیلہ خزا کا جو قبیلہ تھا ان کے لوگ جا رہے تھے، اس نے یہ کیا کہ حملہ کر دیا ان لوگوں کو برات میں، اور یہ لوگ پہچان گئے اور اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. تو معاہدے کی کھلی ہوئی خلاف ورزی کی. اب اللہ کے نبی کو جب اس کی خبر ہوئی تو معاہدہ ان لوگوں نے توڑ دیا، تو آپ نے تیاری شروع کر دی. مشرکین مکہ بے چین تھے کہ آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ معاہدہ توڑنے کی گستاخی ہم نے کی ہے، غلطی کی ہے، کچھ نہ کچھ ہوگا. مشرکین مکہ کا سردار ابو سفیان مدینہ پہنچا اکیلا. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کے پاس گیا، ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین،
حضرت خالد بن ولید دیگر صحابہ کرام کے پاس کسی نے نہیں بھی کہا، تو معاہدہ توڑنے والے، وعدہ خلاف بھی کرنے والے اور کھڑا نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، حضرت علی نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، کہا آپ کے بچوں کو لے کر کے جاتا ہوں ان کے ذریعے، کہا کچھ نہیں ہو سکتا، اتنا کرو کہ آپ خود اپنی طرف سے معاہدہ قائم کرنے کا اعلان کر دو۔ یہ آیا مسجد نبی میں، صحابہ کرام جمع تھے، کہا کہ میں اپنی طرف سے معاہدے کو باقی رکھنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، یہ لوٹ گیا۔ جب لوٹ کر کے یہ مکہ پہنچا تو مشرکین مکہ نے پوچھا کیا ہوا، تو بتایا کہ کسی نے مجھ سے بات بھی نہیں۔ اور ام حبیبہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی، اللہ کے نبی کی زوج، ہماری ماں ام حبیبہ، جب ان کے گھر تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی کا بستر تھا، فوراً اٹھا دیا، کہا بیٹی میرے لیے یہ؟ کہا نہیں، اس پر نبی کا بستر ہے، اس پر مشرک نہیں بیٹھ سکتا، یہ ان لوگوں کا ایمان اور عقیدہ تھا۔ صحابہ اور صحابیہ کرام، صحابیات کا مشرکین مکہ نے کہا کہ تم سے تو کھلواڑ کر لیا گیا، جب ادھر سے کچھ کہا ہی نہیں ہے تم اعلان کر کے آ گئے۔ تو معاہدہ ان لوگوں نے توڑا تھا۔ اب یہاں اعلان ہو رہا ہے مشرکین کے تمہارے خلاف۔ اچھا، پھر بجوز ان مشرکوں کو، وہ مشرک جنہوں نے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، تم کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا ان لوگوں نے، وہ اور تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کی، تم اپنی مدت پوری کرو، ان کے ساتھ مدت پوری رہے گی، وہ رہ سکتے، معاہدہ جتنے دن کا ہے اتنے دن تک کی، اور بقیہ لوگوں کو 4 مہینے کی چھوٹ۔ کتنی زبردست تو حکمت ہے، یعنی اگر کوئی اعلان بھی ہوتا ہے تو اس میں اتنی مدت دی جائے کہ آدمی سمجھ جائے، ایسا نہیں کہ اعلان ہوا اور آدمی کے ہاتھ پیر ڈھیلے، اب کیا کیا جائے، چھوڑ دی 4 مہینے۔ یہ سرکاری اعلان کا طریقہ ہوتا ہے کہ عوام پریشان نہ ہو، عوام حیران نہ ہو، آپ کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیتے ہو۔ اب دیکھیے اجیرن ہو جاتی ہے زندگی۔ مجھ کو ایک اعلان یاد آ رہا ہے، اب وہ تو حکومت کا اعلان تھا، اس پر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں نندربار گیا ہوا تھا، نوٹ بندی کا اعلان ہوا، میں میڈیکل پر دوا لینے کے لیے گیا تو وہاں پر ایک شخص بڑی بے طرح غلط زبانی استعمال کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کس کے خلاف کہہ رہے ہو، اندازہ ہے؟ غیر مسلم تھا وہ، تو بولے اچھی طرح معلوم ہے۔ تم کو کیا معلوم؟ اس نے مجھ کو کہا یہ ٹی وی سنو، دیکھا تو اس پر نوٹ بندی کا اعلان ہو رہا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس صرف 300 روپیے، 100 اور باقی چھٹے ہیں، کل میرے یہاں مہمان آ رہے ہیں، سب 500 کی اور 1000 کی نوٹ ہے، اب میں ان کے لیے لاؤں گا کہاں سے؟ نوٹ تو بند۔ یہ تو چھوٹی بات ہے۔ جب وہ وہاں سے نکلے واپسی کے لیے، مختلف ہوٹلوں پر، ٹول ناکوں پر اپنی فیملی لے کر نکلے ہوئے افراد، کسی کے پاس چھٹے کی شکلوں میں پیسے نہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پیٹرول بھرانے جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں نوٹ تو بند ہو چکی ہے، ٹول ناکے پر جا رہے ہیں تو بند ہو چکی ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ تھے جو حالت سفر میں تھے، جیب میں پیسے تھے لیکن اب اس کی حیثیت کاغذ سے زیادہ نہیں رہ گئی تھی کیونکہ اس کے اوپر پابندی لگ گئی تھی۔ اب ایک آدمی کو اپنے گھر آنا ہے، ایک جگہ اس نے ٹکٹ خریدا، اس کو بیچ میں ایک جگہ رک کر کے دوسری جگہ جانا ہے، 65 روپیہ وہاں ٹکٹ ہے، 70 روپیہ، اور اس کے پاس جیب میں صرف 20 روپیہ، باقی 500 کے نوٹ۔ اب کیا کریں؟ بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں، بہت ڈھیر چیزیں ہوتی ہیں، اس میں اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے، خیر ہم کو اس طرف نہیں جانا ہے۔ خواتین کچھ پیسے وغیرہ چھپا کر رکھتی ہے مردوں سے تاکہ مشکل وقت میں کام آئے۔ اب ایک شخص میں سفر میں تھا، اسی دوران نوٹ بندی کا بالکل ابتدائی معاملہ تھا، 2-3 روز ہوئے تھے، تو ایک شخص کو ایک آدمی سمجھا رہا تھا، میں بھی سمجھانے لگا۔ جب پوری تفصیل معلوم ہوئی تو اس نے اپنی اہلیہ سے کچھ 5-10 ہزار روپیہ قرض مانگا، اس نے کہا نہیں۔ اب نوٹ بندی کا اعلان ہوا تو تیسرے دن وہ 40,000 لا کے دی، بولے یہ نوٹ بدل دو، تو گھر کی حالت خراب ہو گیا۔ ایک بھائی نے بھائی سے مانگا، بولے نہیں ہے میرے پاس پیسہ، نوٹ بندی کا اعلان ہوا اور 40 لاکھ روپیہ لے کر آیا، بولے بھائی اس کو تبدیل کرنا ہے، کچھ راستہ نکالو، اب اتنا بڑا اماؤنٹ ہے، اور اس سے پہلے اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ نہیں تھا اپنے بھائی کے لیے۔ تو بھائیوں میں، ماں باپ میں، بیٹوں میں دشمنیاں پیدا ہو گئی، یعنی گنجائش نہیں تھی، اب سب کے پردے ہٹ گئے۔ وہ نوٹ بندی بہت ضروری تھی، اس کو بلیک منی کو، وہ ایک الگ بحث ہے، مگر بروقت اعلان سے کیا کیا تکلیف ہوتی ہے میں یہ بتا رہا ہوں۔ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جب یہ اعلان کیا تو 4 مہینے کی مدت دی، اور جب حرمت مانے والے فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو اور ان کا محاصرہ کرو۔
اس آیت پر اعتراض ہے لوگوں کو۔ وہ جو چاند مل چوپڑا سے لے کر کے وسیم رضوی، قرابزی، یہ قرآن کو ایسے بھی نہیں مانتے، تقیہ باز۔ ان لوگوں نے جو اعتراضات کیے تھے اپنی جہالت کی وجہ سے، کن کو مارنے کا کہا جا رہا ہے؟ کن کو؟ جنہوں نے گھر چھینا، وطن چھینا، مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، کاروبار چھینا، سب کیے، ان کو کہا جا رہا ہے 4 مہینے میں نکل جاؤ، چھوٹ۔ اور اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ اب نہیں چھوڑنا۔ بڑی عجیب جہالت ہے۔ ہندوستان میں انگریز آئے، انگریزوں کو مارنے، ان کے خزانوں کو لوٹنے، ان کے خلاف جنگ کرنے، ان کو قتل کرنے والے کو ہم لوگ فریڈم فائٹر بولتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک پر قابض تھے، حالانکہ گھروں سے نہیں نکالا تھا، ہماری دکانوں کو سب قبضہ نہیں کیا تھا، لیکن ان کو مارو، کوٹو، جہاں چاہو مارنے والوں کو فریڈم فائٹر کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اگر اجازت دی گئی تو آپ پہلے مطالعہ کیجیے کس کے بارے میں، کسی کے بھی بارے میں کہا جا رہا ہے؟ کسی مسلم ملک میں آج تک ایسا ہوا؟ تاریخ میں کبھی ہوا؟ ظلم کرنے سے اسلام نے روکا۔ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل مانا ہے، ایک آدمی کا قتل۔ قرآن کے الفاظ ہیں، ہمارے ہاں تو میدان جنگ میں کہا گیا ہے کہ اگر دشمن ہتھیار رکھتے ہوئے تو مت مارو۔ یہ تعلیمات دنیا میں کہیں نہیں ملے گی آپ کو۔ یہاں تو فساد میں بھی درندگی کے ساتھ گھروں کو جلا دیا جاتا ہے، معصوم لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ یہاں حکم دیا گیا تمہارے سامنے لڑنے آیا وہ ہتھیار رکھتے ہوئے، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو نہ مارو، سایہ دار اور پھلدار درختوں کو نہ کاٹو۔ صرف اتنا ہی نہیں، جو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، خانخواہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے مذاہب کے بڑے، ان لوگوں کو کچھ نہ پوچھو بھی مت کچھ۔ یہ تعلیمات ہے۔ تو جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں وہ اصل میں تاریخ سے نابلد، تنگ نظر، جاہل ہیں۔ اعتراض کرنے سے پہلے پورا ڈیپ میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ، اس آرڈر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد اعتراض کیا جاتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اچھا یہ صرف اگر مارنا ہی رہتا تو یہیں پر بات ختم کی جاتی۔ کیا کہا گیا؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوا وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو، تاکہ ان کی طاق میں ہر گاڑی میں جا بیٹھو۔ اور محاصرہ کر لو، گرفتار کر لو، جب مار نہیں تھا تو یہ سب کا آرڈر کیوں تھا؟ الگ الگ وجوہات، الگ الگ اسٹیپ ہے، بیٹھ جائیں گے تو یہ کریں گے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے تو گرفتار کریں گے۔ سمجھا ہی نہیں آیت کو اور اعتراض کرنے کھڑے ہو گئے، سمجھے ہی نہیں۔ یہ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، بیوقوف آدمی جو ہوتا ہے اس کا معاملہ۔ ایک لطیفہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی انگریز ایک دیہات میں گیا، اب ایک دیوار کے پاس کھڑا ہو گیا، ہٹ ہی نہیں رہا۔ وہ گھر کی خواتین بھی پریشان، یہ ہٹ ہی نہیں رہا ہے وہ دیوار کے لگ سے۔ تو کسی سے شکایت کی گئی، اب وہاں انگریزی جاننے والے نہیں تھے، ایک آدمی سے کہا گیا، وہ جا کر پوچھا کیا معاملہ ہے بھائی، یہ دیوار کی طرف ٹکٹکی باندھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہاں گھر ہے، گھر میں خواتین رہتی ہیں۔ بولے میں گھر میں دیکھ ہی نہیں رہا ہوں، میں تو دیوار پر دیکھ رہا ہوں۔ بولے کیا؟ تو اب ہمارے یہاں دیہاتوں میں ہندوستان کے اندر جو جانور کا فضلہ ہوتا ہے، جس کو گوبر کہتے ہیں، بھینس کا، گائے کا، اس کو دیوار پہ چپکا دیتے ہیں، وہ سوکھ جاتا ہے تو اس کو جلانے کا کام دیہاتوں میں لیا جاتا ہے، بہت سارے کام لیے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھینس یا گائے دیوار پر چڑھ کر یہ کی کیسے؟ اس میں پریشان تھا وہ 2-3 گھنٹے سے، آدھا دن کھڑا تھا۔ دیہاتی نے کہا بے وقوف، کی کہیں اور ہے، اس کو چپکایا گیا۔ اب وہ روز دیکھتے تھے، ان کو ڈیٹیل معلوم تھی، یہ پہلی بار دیکھا، جیسے آیت سنتے ہیں پہلی بار، ڈیٹیل کچھ نہیں معلوم، تو دیوار کے لگ کھڑے رہیں گے آدھا دن۔ پھر کوئی دیہاتی آئے گا کہے گا بے وقوف، عقل سے پیدل، بلے معلومات پوری لے، پھر یہاں کھڑے ہونا، کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس پر جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں، جہالت کی وجہ سے پہلے ہسٹری اور تاریخ پڑھو، یہ ایسے مجرمین تھے، اس سے زیادہ سنگین جرم ہو، اگر یہاں تہاں جائے تو گرفتاری کا آرڈر نہیں ہونا چاہیے، آپ یہ کہو گے بے وقوف۔ قتل کیا تھا، حضرت سمیہ کا قتل کیا، حضرت خباب کو تپتی ہوئی آگ پر لٹایا گیا، کیا جرم تھا، کیا بگاڑا تھا؟ بلا کسی عذروں کے اتنی حیثیت دی جائے اور ان کے خلاف کیا کریں گے؟ دنیا کے قوانین یہ حکم دیتے ہیں، تمہارا چھیننے والے، تمہارا لوٹنے والے
سپریم کورٹ کا بھی ہندوستان نے موب لانچنگ کے جو معاملات ہوئے تھے سپریم کورٹ کا حوالہ دیا لوگوں نے کہ اگر تم پر کوئی اٹیک کرتا ہے تو تم جوابی اٹیک کرو اپنے دفاع کے لیے، اس کا آرڈر دیا جاتا ہے۔ اپنے دفاع میں آدمی لڑ سکتا ہے۔ اور یہاں تو صرف یہ سب نہیں کیا، مدینہ بار بار تلوار لے کر کے پہنچے، ان کو کہا جا رہا ہے 4 مہینے کی چھوٹ، پورا پڑھ اوپر سے یہی ہے۔ پہلے سے دیکھا نہیں کہ چرتے ہوئے کیا کرتی ہے پتلا، یہ دیوار کے لگ جا کے کھڑے ہو گئے جیسے وہ انگریز تھا۔ پہلے اوپر سے پڑھ کر آپ پورا 4 مہینے کی چھوٹ کس کو دی جا رہی ہے؟ اعلان کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ جہاں پاؤں وہاں مارے کا رہتا تو 4 مہینہ پہلے ہی اعلان ہوتا، 4 مہینے کی چھوٹ کیوں دی جاتی؟ اعتراض کرنے کے لیے اصل میں دماغ چاہیے، عقل چاہیے، علم چاہیے، ورنہ آدمی لطیفہ ہو جاتا ہے، مذاق ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے کہ یہ کیا معاملہ ہے جب اعتراض کرتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں، بہت ساری مثالیں۔ جیسے ایک آدمی، اور اس نے کبھی تحقیق نہیں کی، ڈرائیور کو دیکھا ایک مرتبہ دباتا ہے، اتنا بڑا لوہا ہے چپٹا پیر کے پاس، اس کو جب دباتا ہے تو گاڑی بھاگتی ہے، دباتا ہے تو گاڑی رک جاتی ہے، ایک بریک اور ایک ایکسیلیٹر۔ اب کب دبانا ہے یہ نہیں جانا، بیٹھ گیا گاڑی پہ۔ ایک کے دبانے پہ کیا ہوتا ہے، گاڑی بھاگتی ہے، اور ایک کے دبانے پہ رک جاتی ہے۔ اس نے یہ تو دیکھ لیا ڈرائیور دباتا ہے تو بھاگتی ہے، لیکن دباتا ہے تو رکتی ہے یہ بھی دیکھا، ٹانگ ہی ہلاتا ہے جب یہ ہوتا ہے دونوں کا۔ میں بھی وہی کروں گا، لیکن یہ تو معلوم کر کب دبانا ہے۔ اب بھیڑ کھڑی ہوئی ہے، اس نے دیا ایکسیلیٹر والے پہ پاؤں رکھ کر، کیا ہوگا؟ یہ جیل میں جائیں گے اور باقی قبرستان یہ شمشان گھاٹ۔ تو پہلے معلوم پڑنا پڑتا ہے کہ کب دبانا ہے، پوری ڈیٹیل معلوم رہتی ہے جب اعتراض کیا جاتا ہے، ورنہ اپنی جہالت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ زبان کھولنے سے پہلے آدمی کو علم ہونا چاہیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑے تمتراک کے ساتھ، وہ اس کے اعتراض پر تو مجھ کو بڑی ہنسی آئی تھی۔ ان آیتوں کو پڑھ کر آدمی دہشت گرد بنتا ہے۔ تو پڑھا تو ہوا دہشت گرد، تو ہوا؟ ارے تو پہلے ہوتا نا، تو پڑھ کر کیا نا اعتراض۔ عجیب جاہل آدمی ہے، کہتا ہے اس کو پڑھ کے ارے تو کیوں نہیں ہوا؟ میرا سوال کیا ہے، تو پہلے ہوتا۔ وسیم رضوی جاہل کہتا ہے، بے وقوف، اعلی کار۔ ویسے بھی یہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے، قرآن میں 4 قسم کی تحریف مانتے ہیں، عقیدہ اس کا وہی ہے۔ تو تیرے قرآن کو پڑھا ہوگا نا، یہ والا کہاں پڑھا؟ اور یہ پڑھ کر اعتراض کر رہا ہے تو کیوں نہیں ہوا؟ مدارس میں کتنے ہوئے؟ ابھی کہوں گا تو بڑی تکلیف ہوگی جواب دوں گا اگر اصل انداز میں، تو اعتراض اسی طرح کر کر کے جیلوں میں جا کر دیکھو، یہ جو قاتل ہیں اسکولوں میں پڑھے رہتے ہیں، تو اسکول کے نصاب پر اعتراض کر دو گے؟ یہ تو کسی مدرسے کے پڑھے نہیں رہتے ہیں، جا کے قاتلوں کی لسٹوں اٹھاؤ، تو کیا کرو گے؟ اب اسکول بند، گورنمنٹ بند کرے، کیونکہ بارڈر کرنے والے جتنے بھی ہیں کتنے کوئی نہ کوئی اسکول کے پڑھے ہوئے، ہو گیا اعتراض۔ تو جہالت، منہ بند رکھو۔ اگر یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے، وہ اگر کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ غلط مانا لیا اس نے، غلط استعمال کیا اپنی طاقت کا، اپنی صلاحیت کا۔ وہ تعلیم نے اس کو وہ نہیں بنایا ہے، تعلیم میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، ایسے اس میں بھی یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ اور اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کر لیں تو ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے۔ اگر وہ ایمان کا اعلان کر دیں، اللہ کو مانے، اللہ کو جس نے پیدا کیا اس کو اپنا نہیں، ہماری حکومت مانو یہ نہیں کہا، اللہ کو۔ اور جب اللہ کو مانیں گے تو توبہ کر لیں گے۔ کس سے توبہ کریں؟ گناہ سے، شراب پیا، قتل کیا، لوگوں کا مال غصب کیا، زنا کیا، چوری کیا، اب اس سب سے توبہ۔ اب نیک آدمی، اب کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ جب ایسے ہو جائیں، کریم آدمی رہیں گے۔ اسی آیت کے اس جملے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال کر کے مانعین زکوٰۃ سے جہاد کیا تھا، زکوٰۃ ادا کرنے لگے۔ اللہ کے نبی کے دور میں اگر ایک رسی کا ٹکڑا دیتے تھے تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، اور یہی جملہ چھوڑنے کے لیے کب کہا گیا؟ یہ سب شرطیں ہیں، تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے۔ اب تم زبردستی کا تو یہ کیا تھا نا، یہ سب مت نکالو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرو، چھوڑ دو ان کو۔ اور اگر مشرکین میں سے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ دیکھیے اسلام کی تعلیمات، میں کہہ رہا ہوں اوپر سے بھی نہیں پڑھا ہے، نیچے سے بھی نہیں پڑھا ہے، بیچ میں ایک لائن پڑھا بس ختم بات۔ اگر مشرکوں میں کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے،
تو تو اسے پناہ دے۔ یہ جو آیت ہے اس کے نیچے والی آیت پڑھ رہا ہوں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کوئی پناہ طلب کرے، ارے مجھ کو رکو، میں تمہاری پناہ میں آتا ہوں، مجھ کو کچھ مت کرو، میری حفاظت، پناہ دو، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے وے۔ ہو سکتا ہے پوری تفصیل اس کے سامنے نہ آئی ہو، پوری باتیں نہیں بتائی گئی ہو، بہکایا گیا ہو، دھوکے میں لے آیا گیا ہو، ذہن بگاڑا گیا ہو، جیسے آج کے دور میں بہت زیادہ دماغ لوگوں کا بگاڑا جا رہا ہے، برین واشنگ کی گئی ہو۔ پہلے دور میں بھی ہوتی تھی، ابھی بھی ہوتی ہے کہ یہ قوم ایسی، یہ قوم ایسی ہے، برین واشنگ کی جاتی ہے نا مسلمانوں کے خلاف کے معاملے میں۔ تو اکثر مسلمان لوگ جو اسلام قبول کرتے ہیں، جیسے ابھی پیچھے ایک خاتون نے تمل ناڈو کی، اس نے اسلام قبول کیا تو اس نے یہ کہا کہ میں تو اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف لکھنے کے لیے کہ وہ اتنے دہشت گرد ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں، یہ وہی تصویر اس کے سامنے تھی، بنائی گئی تھی۔ جب اس نے مطالعہ کیا تو اسلام قبول کر لیا۔ تو ہو سکتا ہے ان کا بھی معاملہ ہے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں، یہ نہیں جانتے، تو اس لیے پہلے ان کو سمجھاؤ، اور اگر اس کے بعد بھی یہ اس کو تسلیم نہیں کرے تو پھر کیا کروں؟ پھر تو اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دے، یعنی جہاں پر اس کو امان مل رہی ہے، جہاں وہ جانا چاہتا ہے وہاں تک پہنچا دو ان کو۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ کتنے جامع احکامات ہیں اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمائے، اس لیے کہ وہ لا علم ہے، تو لا علم آدمی کے اوپر ایکشن نہیں لیا جاتا ہے، پہلے اس کو بتایا جاتا ہے۔ ایسے بھی بس کسی کے بارے میں فتویٰ نہیں دیا جاتا، اسی لیے فتوے کی زبان استعمال کرنے سے اہل علم روکتے ہیں۔ تو یہ احکامات ہیں مشرکین مکہ کے، ان کے کردار کی وجہ سے یہ واضح اعلان ہوا کہ اب تم حدود حرم میں نہیں رہ سکتے۔ یہ دیکھیے اللہ کا نظام، اہل ایمان پر انہوں نے زمین تنگ کر دی، اللہ رب العالمین نے حالات تبدیل کیے، لوگوں کو ہدایت دی اور ان کے لیے وہ زمین تنگ کر دی۔ اللہ کو یہ عاجز نہیں کر سکتے، اللہ عاجز کرنے والا ہے۔ اس لیے بندے کو ہمیشہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہوئے خوف ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں احکامات پر عمل کرنے، شریعت کے نازل کردہ تمام امور کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے۔ اللہ تیری کتاب اور تیرے نبی کی سنت، تیرے کتاب کی تعلیمات اور تیرے نبی کی سنت کو ہمارا کردار و عمل بنا دے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔